اللہ کسے کہتے ہیں؟ بولو، بول سکتے؟ اتنے سال بیانہ سنے ہوں گے نا، کہیں تو بھی سنے اللہ کس کو بولتے ہیں بول کے؟ ہمیں اس بات کا پتہ کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں تو ہمیں کب یاد کرتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں؟ تو بزرگ اللہ والے نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. وہ آیت ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتے ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو تو وہی وقت ہوتا ہے اللہ کو تمہیں یاد کرنے کا. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے یہ، جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں. تو تمہیں پتہ چلنا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے مجھے یاد کر رہے ہیں، کس وقت یاد کر رہے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہ دیکھ لو کہ تم اس کو کب یاد کر رہے ہو. جب تم یاد کر رہے ہو وہی لمحہ ہے اللہ کو آپ کے یاد کرنے کا. قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ الحمدللہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ میرے کو یاد کرے ہو. ارے کیسا بول سکتے صاحب آپ؟ بولے تو ابھی میں ان کو یاد کر رہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا لوگ سمجھیں بچوں کا کھیل سمجھ لیے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے نا انتہائی فضیلت والی بات ہے اور سعادت والی بات ہے، خوش نصیبی والی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے واسطے اس کا دل چنتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ مودت، محبت، پیار اور خلوص رکھتے ہیں. اس کو اپنے دل کی یاد، اپنی یاد کے لیے رکھتے ہیں. اس کا دل جو ہے اپنی ذات کے لیے چنتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس کو پکارنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے، پکارنا نہیں چاہیے. نہیں نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے. سکھانے کے لیے اگر جو ہے مجلس لگا کر بھی ذکر کیا جائے تو کوئی بدعت نہیں ہے. اگر ہم جو جاننے والا ہے، سیکھا ہوا ہے، انہیں کسی کو سکھائیں گا نہیں تو لوگوں کو معلوم کیسا ہوئیں گا کہ بھئی ذکر ایسا کرنا چاہیے، ہے نا. مشق کے طور پر جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ بدعت نہیں ہے. تو عزیز دوستو، قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کے اطمینان کے لیے لوگ جو ہے عجیب و غریب طریقے کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. کھرب پتی آدمی کو جا کے پوچھو، بلینر کو جا کے پوچھو، صاحب اتنا پیسہ کئی کو کما رہے ہیں، وہ تو زندگی میں سکون رہنا صاحب بولتے. لیکن وہی کما چکے آدمی سے جا کے پوچھو، بلینر ہے، ملینر ہے، فلاں ہیں، ڈمکا ہیں، ان سے جا کے پوچھو صاحب آپ نے اتنے بلین اور ملین اور ٹریلین کما لیے، آپ کی زندگی میں سکون آ گیا؟ فیس بک پہ وہ خود شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر یہ مصیبت ہے، میرے اوپر یہ مصیبت ہے، میرے اوپر یہ مصیبت ہے، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اس تکلیف میں مبتلا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر پیسوں سے تکلیف کا ختم ہو جانا، سکون کا مل جانا مقدر ہوتا تو وہ کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کمانے والے آج جو ہے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے. حال میں اخبار میں ایک خبر آئی جس کے اندر جو ہے دبئی کے کنگ کی دوسری گھر والی یا پہلی گھر والی جو ہے کھربوں ملین ڈالر لے کر کے دوسرے کینیڈا یا کہیں اور جا کر کے وہاں کی سٹیزن شپ لے لی ہے. کیا صاحب کیا پریشانی ہے؟ کنگ کی بیوی ہیں آپ، محل میں رہ رہی ہیں، پروٹوکول ایسا، VIP
آپ کو جو ہے نا بڑے بڑے VIP ملنے کو ترستے ہیں، آپ کے پاس آ کے فوٹو سیشن کرتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ کو سکون کا ہے کو نہیں ملا ہو؟ پوچھو جا کے کوئی اس سے، کیوں اپنے کنگ کی بیوی بننا اس نے کیوں گوارا نہ کیا؟ مالدار تو تھا نا بھائی، انہیں محل بھی تھا، اس کے پاس گاڑیاں بھی تھے، اس کے پاس بنگلے بھی تھے، اس کی محبت اور خلوص اور نرم دلی کی گواہ تو دبئی کی گلی گلی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں ظالم و جابر تھا تو انہیں بھاگ گئی، نہیں، اس کی رحم دلی پورے دبئی کی گلی گلی میں مشہور ہے۔ الزیدان ہے نا، راشد بن الزیدان، اس کا واقعہ کی اخبارات میں آیا ہوا ہے حال حال میں۔ تو دوستو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مال، پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، محل سے اگر خوشی ملتی تو یہ حالات ایسے نہیں ہوتے۔ عامر خان کی بیوی طلاق اور عامر خان اس سے طلاق نہیں لیتے۔ مال، دولت، بنگلہ، گاڑی سے اگر راحت اور سکون ملنا ہوتا تو عامر خان کو مل جاتا۔ کئیوں ایکٹرز ایسے ہیں جن کی لسٹ آپ نکالیں گے تو آپ کو مل جائے گی گوگل پہ، مگر یہاں سرچ نہ کو کرو۔ لیکن ہے ایسا، معلوم ہے آپ لوگوں کو بھی کہ سووں ایکٹرز ایسے ہیں جن کے پاس کھربوں اربوں ڈالر کے جو ہے اثاثہ جات ہیں، مالیات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سکون نہیں ملا۔ جب ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں تو پھر گڑھے میں کودنا کائی کو ضروری ہے؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مت کماؤ، سکون اس میں تلاش کرنا بے وقوفی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرشٹی رچیتا نے، کائنات کے بنانے والے مالک نے، پالنہار نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے سکون میرے نام میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ ذکر میں اللہ کا نام لینے میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ کا نام لینے میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کثیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی اس کی کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کو معمولی مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کو محبت سے بلاؤ، شوق سے بلاؤ۔ کسی شاعر نے فارسی کتاب میں لکھا ہے، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ اینچے شیریں ہست نام، اللہ اللہ اینچے شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ آپ کا نام کتنا پیارا ہے، جب بھی لیتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے تن جو ہے دودھ اور شکر آپس میں جیسے گھل مل گئے ہوں، ویسے میری زبان سے جب بھی آپ کا نام لیتا ہوں ایسے روح اور جسم ایسا گھل مل گئے ہوں، آپ کا نام میری رگ و ریشے میں اتر گیا ہو ایسے لگتا ہے۔ فارسی شاعر نے لکھا ہے، اللہ اللہ اینچے شیریں ہست نام، اللہ اللہ اینچے شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ میری پوری جان ایسے ہو گئی جیسے دودھ اور شکر آپس میں گھل مل گئے ہوں، ویسے آپ کا نام اور میری روح آپس میں گھل مل گئی ہے۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بڑے سعادت مند بندوں کی دلیل ہے، خوش نصیبوں کی دلیل ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بچوں کا کھیل سمجھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنے دن بچے ہوئے ہیں، 5 دن 6 دن، کوشش اس بات کی کرو کہ اگر ہم سفر کی تھکان کی وجہ سے اب 2-3 دن سے میں سو نہیں سکا، اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا آنکھ لگ گئی، 5-10 منٹ بڑھ گئے، آپ لوگوں کو اٹھائے تک 3:30 ہو گئے، اب کیا کریں گے بولو؟ کم از کم آدھا پون گھنٹہ رہے تو میں پورا ذکر سکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ چلو ہم غافل انسان ہیں، گناہ گار ہے، آپ لوگوں تو محبت والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ لوگوں میرے کو آ کے جگہ دینا تھا، یا کوئی ذمہ دار آ کے
اٹھا دینا تھا. ایسی غفلت اللہ تعالیٰ کے نام سے اچھی نہیں ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے مستعد ہوتے ہیں. سیکھنے کا جذبہ، شوق ایسا رہنا کہ موقع دیکھ کے فوری لپکنا. مول صاحب چلو سیکھیں گے، مول صاحب یہ سیکھیں گے، مول صاحب وہ سیکھیں گے. کب ہے بولو؟ پھر اس کے بعد 7-5 دن اور ہو گئے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں. پھر پتہ نہیں وقت موقع دے گا کہ نہیں دے گا، حالات موقع دیں گے کہ نہیں دیں گے، پیسہ کمانے کا ذہن اپنے کو موقع دیں گا کہ نہیں دیں گا، کیا پتہ. کسی کو تعلیم نہیں روکے، کسی کو تعلیم روکے گی، کسی کو بیوی بچے روکیں گے، کسی کو کمائی روکے گی، کسی کو کام روکے گا، کسی کو فلاں روکے گا، کسی کو مدارس روکیں گے، کسی کو مکاتب روکیں گے، کسی کو خانقاہیں روکیں گے. پھر کب ملے گا ایسا سادگی سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ کے نام کے سیکھنے کا موقع؟ پھر کب ملے گا؟ اس لیے کوشش کرو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہر جگہ ہمیں کام آئے. انشاءاللہ فکر کریں گے. کل سے 3 کو 5 منٹ پہلے یہاں پر بیٹھ کر کوئی ذمہ دار آ کے میرے کو یہاں بٹھا دینا، لا کے 3 بجے میرے کو لا کے بٹھا دینا. اب میں جو ہے نا ٹائم ہو رہا بول کے جلدی 5 منٹ ذکر کراؤں گا، تو پھر اس ذکر کا فائدہ کیا جو پوری طریقے سے نہ سیکھا جائے. ایمانداری سے ایک بات بولتا ہوں، شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک نوجوان، اگر کسی کو معلوم ہے تو الگ بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ 99% لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. بول سکتے؟ بول سکتے؟ بولو، اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں؟ پیدا کرنے والے کو خالق بولتے ہیں، اللہ نہیں بولتے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کرے، اپن اتنے کچے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کس کو بولتے ہیں ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے واسطے جان دینے کو تیار، مال دینے کو تیار، بیوی بچے قربان کرنے کو تیار، وقت دینے کو تیار، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے ہم لوگوں کی؟ ہم مسلمان ہیں ماں پیٹ سے، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 60 سال ہماری عمریں ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کسے کہتے ہیں. جانتے ہو؟ کوئی جانتے ہو تو بلا تکلف ہاتھ اٹھا کے بولو کہ میں جانتا ہوں اللہ کسے کہتے ہیں. جلدی بولو، 5 منٹ ہے، پھر اس کے بعد مجھے ذکر کرانا ہے. ہاں؟ اس کو رب بولتے ہیں. جواب دو، ہمت سے جواب دو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں ماروں گا نہیں آپ لوگوں کو، ڈنڈا خالی سہارے کو رکھ لیا میں. ہاں، اس کو احد بولتے ہیں. قل هو اللہ احد ہے نا، احد کو اکیلا بولتے ہیں. رب کو پالنے والا بولتے ہیں، پالنہار، سارے جہاں کا پالنہار بولتے ہیں. رب ہے، رب کا ترجمہ ہے وہ. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اور وہ خالق کون بولے تھے آپ؟ خالق کون بولے تھے؟ ہاں، بنانے والا، اس کو خالق بولتے ہیں. جی ہاں، ذاتی نام ہے، لیکن اس کا کیا منشا ہے اس نام کا؟ بھائی میرے نام کا منشا کیا ہے؟ محمد محبوب الرحمن مشہود. میرے نام کا منشا ہے محمد محبوب الرحمن مشہود، تو میرا ذاتی نام ہے، لیکن اس نام کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رحمان سے محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ نور، ان کے معنی ہے روشنی، ہدایت کی روشنی نہیں، جس کے اندر سارے کوالٹیز موجود. ہاں، تم تھوڑی دیر رک جاؤ. ہاں، آلمائٹی کا معنی کیا ہے؟ انگریزی سے ہٹ کے بولو. سب سے، وہ اکبر کا معنی ہے، وہ اللہ کا معنی نہیں ہے. سب سے بڑا کا معنی ہے اکبر، جیسے ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اذان میں، اکبر کا معنی ہے آلمائٹی، ہر چیز کے کرنے والے. اس کو فعال لما یرید بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن مجید میں ہے گریٹسٹ، سب سے بہتر نہیں، وہ خیرن کا معنی ہے.
نہیں، وہ خالق الارض والسماوات قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کہا ہے، خالق الارض والسماوات، جہاں کے مالک، مالک یوم الدین ہے، وہ الگ ہے، وہ نہیں جی نہیں، وہ نورن ہے، انہوں بولے نا بھی ایک ساتھی، نورن کا معنی ہے روشنی جی ہاں تقدیر نہیں، وہ ہاں قدیر مقتدر کا معنی ہے، وہ قدیر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مقتدر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جی شاباش۔ اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ سوال، اللہ تعالیٰ بولو، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ ان کو میں یاد کرا دیا تھا، میرے ساتھ رہتے ہیں اس لیے میں نہیں بولنے دیا ان کو۔ ہمارے ایک عزیز دوست بولے ہیں الحمدللہ 98% ان کا جواب صحیح ہے، لیکن اس میں اور ایڈیشن کی ضرورت ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سوال بولو، بولو سوال، اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ اسے کہتے ہیں، میں جو رٹا رہا ہوں پہلے رٹ لو، پھر اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ سوال، اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ اسے کہتے ہیں جو موصوف بصفات کمال ہو اور منزہ عن النقص والزوال ہو۔ تم لوگ سمجھانے جا کے دوسروں کو غلطی کر دیں گے بول کے، اس لیے عربی میں رٹا رہا ہوں میں، جس کو عربی میں یاد نہیں ہوا انہیں دوسرے کو سمجھانے کی چکر میں اس کے سامنے اول فول نہیں بگنا، اس سے مشرک ہو جاتے، کافر ہو جاتے، بہت بھیانک جملہ رہتا ہے یہ۔ اس وجہ سے نہیں معلوم رہے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، معلوم رکھ کے غلط سمجھا دیا، انہیں غلط سمجھ کے انہیں دوسروں کو غلط سمجھا دیا تو بہت بڑی مصیبت میں آ جاتے، کسی کے کفر کا، مشرک بننے کا سبب بن جاتے۔ اس لیے پہلے عربی جملہ یاد کر لو، اس کا یہ ترجمہ ہے جو بھائی ابھی بتا رہے تھے، جمیع صفات کمال، تمام اچھے صفات کے ناموں کا وہ مالک ہے، جس کے اندر تمام گڈ کوالٹیز جمع ہو جائیں، مکمل کوالٹیز جمع ہو جائیں، نقص اور زوال والی کوالٹی سے وہ پاک ہو جائے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ آج آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر کہے نہیں بھائی ہمارا بھگوان سورج ہے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ سورج کو رات میں نکلنے کے لیے کہو، وہ جواب دے گا کہ نہیں نہیں رات میں نہیں نکلے گا، بولو کہ اس کے اندر کوالٹی مکمل نہیں ہے، جس کے اندر کوالٹی مکمل نہیں انہیں اللہ نہیں ہو سکتا۔ بھگوت گیتا میں، اپنشد میں، یجروید میں، ساموید میں، مہابھارت میں، جتنی جگہوں پر بھگوان کو سمجھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، وہاں پر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ بھگوان وہ ہے جو تمام کامل صفات رکھنے والا ہو، ناقص صفات رکھنے والا بھگوان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کسی غیر مسلم بھائی سے اگر بات چیت ہو جائے تو آپ اگر اللہ بول رہے ہیں تو انہیں بولتا، ایک صاحب کو میں نے سنا بھائی آپ اللہ بول رہے ہیں، ہم بھگوان بول رہے ہیں، کرسچن گاڈ بول رہے ہیں، ایک پانی کو جو ہے نا تنی بول لو، واٹر بول لو، پانی بول لو، ایک ہی بات ہے۔ نے بولا نہیں 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 نہیں، جس ذات کی طرف منسوب کر کے آپ بھگوان کا نام لے رہے ہیں، اس ذات کو بھگوان بولنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے صاحب؟ وہ اس وجہ سے کہ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان وہ ہے جو ہر کامل صفت اپنے اندر رکھے اور ہر ناقص صفت سے پاک ہو۔ انہوں بولے بھگوان شری رام ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہر کامل صفت ہے، ناقص صفت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بولا بیوی کو اٹھا کے لے کے چلے گیا کوئی، سب سے پہلے پیدا ہونا ناقص، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنے نہ ان سے کوئی جنا۔ بھگوان شری رام کے بابا تھے، ان کا نام بھرت تھا، پیدا ہوئے ناقص، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، خون لگ کے پیدا ہوئے نقص، چھوٹے سے بڑے ہوئے نقص، ایک عمر میں آ کے ختم ہو گئے نقص، اور بیوی کو لے کے کوئی چلے گیا نقص۔ جب اتنے نقص ہیں تو وہ بھگوان اچھے انسان ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان نہیں بول سکتے، کیونکہ بھگوت گیتا میں، یجروید میں، اپنشد میں، ساموید میں، تمام کتابوں میں جس کو وہ جو ہے
بھگوان کی وانی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ بھگوان وہ ہے جو تمام کامل صفات اپنے اندر رکھنے والا ہو، ناقص صفات رکھنے والا بھگوان نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا، جو ہے سرشٹی رچیتا نہیں ہو سکتا، کائنات کا بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ اچھا انسان تو ہو سکتا ہے کہ اس اچھے انسان ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے اتنا درجہ دے دیا کہ جنریشن گیپ آتے 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 اس کو لوگ بھگوان بنا دیے۔ لیکن کتابوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، بھگوان کی وانی کے اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہے اللہ نہیں ہو سکتے، بھگوان نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے، گاڈ نہیں ہو سکتے۔ جس ذات کی طرف تم بھگوان کا، خدا کا یا گاڈ کا یا اللہ کا نام موسوم کر رہے ہو، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر ناقص صفت ہے۔ اب انہوں کس کو بھی پیش کر لو، مہادیوا کو بھی پیش کر لیے تو بھی اس کے اندر بھی ناقص صفت ہے۔ شادی ہونا ناقص صفت، پربتوں میں بیٹھ اور پربت کا جگہ کو گھیر لینا ناقص صفت، ننگے پنگے رہنا ناقص صفت، اپنے بندوں سے ہار جانا ناقص صفت، 20 مرتبہ ان کے خود جو ہے نا بندے، ان کی عبادت کرنے والے ان کو ہرا دیے، وہ محبت میں ہار گئے یا کئی کو بھی ہار گئے، بہرحال ہار گئے، تو بندوں سے ہار جانا ناقص صفت۔ ایسے میں 20 بتا سکتا ہوں آپ کو۔ اولاد کا ہونا ناقص صفت، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے لم یلد ولم یولد، بھگوان کی، خدا کی، مالک کی، اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے جنتا ہے، نہ کوئی اس کو جنتا ہے۔ ان کے 2 بچے، بیٹے 2 ایک بیٹی، مہادیوا کی، مجھے کسی پر اعتراض نہیں، وہ ہو سکتا اپنی جگہ اچھے انسان تھے ہوں گے یا جو بھی تھے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن لوگوں نے ان کو بھگوان بنا لیا، خدا بنا لیا۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی وجہ ہم لوگوں کی غفلت، ہم لوگوں کی بے توجہی، کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ اسے کہتے ہیں جو جامع جمیع صفات کمال ہو اور منزہ عن النقص والزوال ہو، یا یوں بول لو جامع جمیع صفات کمال بھی بول سکتے ہیں۔ جامع جمیع صفات کمال کا مطلب ہے تمام اچھی اور مکمل صفات کو اپنے اندر رکھنے والا، اور تمام نقص اور زوال یعنی ختم ہو جانے والی، نیچے اتر جانے والی کوالٹی اور صفت سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جامع جمیع صفات کمال، منزہ عن النقص والزوال، ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ بولو سب جنے میرے ساتھ، جامع جمیع صفات کمال، جامع جمیع صفات کمال اور منزہ عن النقص والزوال ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ والزوال ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ سوال، اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ اسے کہتے ہیں جو جامع جمیع صفات کمال ہو اور منزہ عن النقص والزوال ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ یاد نہیں ہوا تو حافظ صاحب نے لکھا لے کے یاد کرو، معمولی بات نہیں ہے۔ یقین مانو لاکھوں کروڑوں ڈبا دینے کے بعد آپ کو کوئی یہ جملہ نہیں سکھائیں گا۔ اتنے سال بیانہ سنے ہوں گے نا، کہیں تو بھی سنے اللہ کس کو بولتے بول کے، کیونکہ معلوم اس نہیں ہے، کئیوں بیانہ کرنے والوں کو نہیں معلوم۔ مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، صحیح معنی میں محبت کرو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کی ذات و صفات میں وہ یکتا ہے، اس کو یاد کرو، صبح شام اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں مزہ ہے، اس کو محبت سے یاد کرو۔ اللہ درود پاک پڑھ